بالنسبة للكتابة، كتابة مقالة، كتابة موضوع، أول شيء هو القراءة. الكتابة تأتي بعد القراءة. إذا كنت تريد أن تكتب في موضوع ما جيدا فعليك أن تقرأ في هذا الموضوع كثيرا. غالباً علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یا کسی اور محقق نے کہا ہے کہ اگر آپ 100 صفحے پڑھتے ہیں تو 10 صفحے لکھنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں. زیادہ پڑھیں گے تو کچھ لکھنے کا ہنر آئے گا، کیونکہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ سب کا سب ہمارے ذہن میں محفوظ نہیں ہوتا، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ حصہ محفوظ ہوتا ہے. تو اس حصے کو استعمال کر کے اگر ہم لکھنا شروع کرتے ہیں تو تحریر میں دم پیدا ہوتا ہے. جو آدمی ہوا میں صرف خیالات کو ادھر سے ادھر جوڑ کر لکھا کرتا ہے وہ تحقیقی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، فنی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے اتنا مؤثر کلام نہیں ہوتا ہے. جو آدمی مطالعہ کر کے ادبا کی تحریروں کو دیکھ کر خلاصہ لیتا ہے اور لکھتا ہے تو اس کی بات الگ ہوتی ہے. فأول شيء أن تقرأ كثيرا قبل الكتابة. القراءة قبل الكتابة. والأمر الثاني في إعداد المقالات جمع الفكر. جمع الفكر. إذا كنت تتكلم كما هي عادة الخطباء والقصاص عندنا تميل يمينا وشمالا، تذهب شدر مدرا كدر بدرا كما يقال في المثل، تذهب إلى جهة وتنحرف منها وتميل إلى جهة أخرى، والناس لا يعترضون عليك بل يصبرون عليها. لا مشكلة لهم في التمايل في إلقاء القصص والوعظ والنصيحة والخطبة، يتقبلون كل شيء. نعم، هو على الأقل يتكلم شيئا عن أي موضوع شاء، لكن في الكتابة لا يكون الأمر كذلك. إذا كنت تكتب فعليك أن تكتب بتحديد الهدف والغاية المطلوبة من الكتابة والفكر الواضح. هذا هو أهم فرق بين إلقاء الكلمة وكتابة الورقة. زبان سے تقریر کرنا ہو، خطبہ دینا ہو، کچھ بھی چل جائے گا. قصے شروع کر دو، قصے سے کام نہیں چل رہا ہے تو کچھ رونا دھونا شروع کر دو، اس سے کام نہیں چل رہا ہے تو کچھ پرانے تذکرے شروع کر دو، نہیں چل رہا ہے تو اپنا کچھ کہانی سنانا شروع کر دو، میں ایسا تھا، میں ویسا تھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. لکھنے میں نہیں چلتا ہے. لکھنے میں جو آپ لکھتے ہیں وہ ایک سند بن جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر آپ کو آگے ایک پیغام پیش کرنا ہوتا ہے جو محفوظ ہو جاتا ہے. تو لکھنے کے اندر ہوائی باتیں نہیں چلتی ہیں زیادہ. دائیں بائیں آدمی زیادہ نہیں کر پاتا ہے. تقریر میں دائیں بائیں کرنا آسان ہوتا ہے، تحریر میں دائیں بائیں کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے جو نقطہ ہے، پوائنٹ ہے، وہ کیا؟ جمع الفکر. فکر مرتکز ہونی چاہیے. فکر مرتکز ہونی چاہیے. فکر مرتکز کیسے ہوگی؟ کیف یتکون فکرک مرتکزا على نقطة أو على موضوع ما. آپ کے ذہن میں کچھ ہے؟ كيف تكون فكرك مرتكزا على موضوع في الكتابة. مطالعة کریں. طيب، هذا صحيح. القراءة، أنا ذكرت النقطة الأولى القراءة قبل الكتابة، جاء فيه ما جاء. والنقطة الثانية جمع الفكر. إذا كنت أقول جمع الفكر فأعني ذلك أن تكون مقالتك
محددة محصورة في إطار الموضوع الذي حددته. المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع هي التي جمعت في هذه المقالة. لا ينحرف كلامك عن المقصود بالذات. اس کے لیے کیا طریقہ مؤثر ہوگا؟ کیسے ہم اپنی فکر کو مجتمع کریں گے، مرتکز کریں گے؟ تفضل. جيد. إذا كنت تقرأ الكتب أثناء المطالعة فعليك أن تكتب النقاط، والأقرب من هذا أحسنت، تعيين العناوين. تعيين العناوين. أنا أقول في تعبير صح هو إعداد الخطة. إعداد الخطة. الخطة معناه اس کے تمام حدود کو طے کرنا. مقالے کا بنیادی عنوان کیا ہے، ذیلی عناوین کیا ہے، عناوین کے اندر کون کون سے پوائنٹس ہیں، جس کو علمی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ ابواب، فصول اور مباحث کو طے کرنا. ابواب، فصول اور مباحث کو طے کرنا. آپ سوچیں گے کہ میں بہت بڑے علمی مقالے کی بات کر رہا ہوں. نہیں، میں چھوٹا مقالہ لکھنا اس کے لیے بھی یہی میسج دے رہا ہوں کہ اگر ہم اچھا، مؤثر اور بہتر تحریری کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اس کو مرتکز بنائیں، معلومات اور فکر کو بہت ہی زیادہ مجتمع رکھیں اور صحیح طور پر پیش کریں. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم نقاط کو طے کریں، عناوین کو طے کریں، محتویات کو سمجھیں، آنے والے خیالات کو بحث جس لکھتے نہ چلے جائیں. ہاں، اگر آپ مذکرہ لکھ رہے ہیں، آپ بکھرے خیالات جمع کر رہے ہیں، غبار خاطر لکھنا ہے آپ کو، ہاں، سعید الخاطر لکھنا ہے آپ کو، اس طرح کی چیزیں لکھنی ہے تو ٹھیک ہے، آپ جمع کر سکتے ہیں اپنی بکھری فکروں کو. وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ ادب کا فن ہے. میں بات کر رہا ہوں آپ کوئی مقالہ لکھنا چاہتے ہیں جس کو پیش کرنا چاہتے ہیں کسی موضوع پر. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ مطالعہ وسیع کریے. دوسرے نمبر پر جس پر لکھنا ہے اس کے حدود اربعہ کو متعین کریے. المرحلۃ الثالثہ، تیسرا مرحلہ کیا آتا ہے؟ تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے جمع الادلۃ والامثلہ. اس موضوع پر جو آپ لکھ رہے ہیں اس کے متعلق جو دلائل آپ پیش کرنا چاہتے ہیں اور جو مثالیں ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہر عنوان کے تحت واضح ہوں. ہر عنوان کے تحت وہ مثالیں آپ کے پاس واضح ہونی چاہیے. في هذه المرحلة كيف تستفيد؟ لا تحتاج إلى أن تقرأ كتابا واحدا في هذا الموضوع أو تراجع مقالة واحدة تتعلق بهذا الموضوع وتكتب مقالة ثانية. لا، لكل عنوان تحتاج مراجعة الكتب. تجد بعض المواد لعنوان واحد في كتاب ما لا تجده في كتاب آخر، وتجد لعنوان ثان موادا في كتب أخرى غير الكتب الأولى. فلا تكتفي بكتاب واحد إبان كتابة المقالة، عليك أن تراجع عدة كتب. یہ ایک الگ بات ہے، یہیں پر میں ذکر کرتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مشق کرنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے، تمرین کی غرض سے کوئی ایک کتاب پڑھتے ہیں اور اس اسلوب کی نقل کرتے ہوئے کچھ بھی بکھرے خیالات یا کوئی بھی بات لکھنا چاہتے ہیں. وہ ایک تمرین کی چیز ہے، وہ درست ہے. مثلا آپ نے علی طنطاوی کو پڑھا، علی طنطاوی کی بحوث پڑھی، مقالات پڑھی، علی طنطاوی کی آپ نے قصص من التاریخ پڑھی، رجال من التاریخ پڑھی. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے اسلوب کو ہضم کرنے کے بعد
آپ نے اس موضوع پر کچھ لکھنا چاہا، کچھ بھی، تاکہ ان کے اسلوب کی محاکات کر سکیں، یہ ایک الگ بات ہے، وہ اچھی ہے، اچھا عمل ہے، اس کے ذریعے آپ کی تدریب ہوگی. لیکن میں ایک آپ کے ایسے مقالے کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ منظرنامے پر لانا چاہتے ہیں، آپ ویب سائٹس تک پہنچانا چاہتے ہیں، آپ نشر کے مرحلے پر لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میں اصول یہ بتا رہا ہوں. ایسا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لکھنے بیٹھے تو جب تک اتنے مواد آپ کے پاس نہ ہو یا اصول نہ ہو تب تک لکھیے نہیں، یہ مقصد نہیں. لکھنا تو ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے، تمہارا کوئی دن بھی ایسا نہیں جانا چاہیے جس میں کچھ نہ کچھ تم نے اپنے قلم سے نہ لکھا ہو. کوئی دن بھی ایسا گزرنا نہیں چاہیے، کچھ نہ کچھ تمہیں لکھنا ہی لکھنا ہے. اس کے بغیر دن گزرا تو اس کا مطلب تم نے بہت بڑا اپنا نقصان کر دیا. لیکن اگر آپ کسی موضوع پر لکھنا چاہتے ہیں، آپ 1 مہینہ لیجئے، 15 دن لیجئے، 10 دن لیجئے. ہر آدمی موضوع کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اور مواد کے اعتبار سے وقت کم زیادہ کر سکتا ہے. لیکن جب لکھیں تو پھر بہت صحیح، اتھینٹک، مضبوط اور بہت محکم لکھیں. اس کے لیے ان ضوابط کو سامنے رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے، آپ نے دلائل اور امثلہ کو جمع کر لیا. اب اس کے بعد درجہ آتا ہے صیاغۃ المقالہ. ماذا؟ صیاغۃ المقالہ، مقالہ ڈھالنا. کس قالب میں ڈھالیں گے آپ مضمون کو؟ فی هذه المرحلة صياغة المقالة أهم شيء هو الملكة الأدبية. ادبی ملکہ کتنا آپ کے اندر ہے وہ ظاہر ہوگا. معلومات تو ادھر ادھر سے سب جمع کر سکتے ہیں، معلومات جمع ہو جائے گی، لیکن اس کو مؤثر انداز میں پیش کیسے کیا جائے. مثال کے طور پر مجھے بیان کرنا ہے اس مسجد کے حوالے سے، مجھے ایک تحریر لکھنی ہے اس مسجد کے بارے میں. ایک طریقہ یہ ہے، میں لکھنا شروع کروں. میں مسجد میں معلومات کیا جمع کی، یہاں 50 مدرسے کے طلبہ ہیں، لکھا 50 مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں. دوسرا پوائنٹ لکھا، یہاں گجرات اور فلاں 20 اسٹیٹ کے طلبہ شریک ہیں. اس کے بعد لکھا مدرسے کا نام کیا ہے، یہ نام ہے. یہ جگہ کون سی ہے، یہ جگہ ہے. مسجد کہاں پر واقع ہے، کیسی بنی ہے، اس کے مدیر کون ہیں، ذمہ دار کون ہیں، بنانے والے کون. یہ معلومات جمع ہو گئیں. یہ ساری انفارمیشنز ہیں، معلومات ہیں جو میرے پاس جمع ہو گئیں. اب میرا مقصد کیا ہے، ایک تعارف پیش کرنا اس پروگرام کا. هذا هو الهدف، نعرف عن هذه الدورة التدریبیہ. اب جو میں ان ساری معلومات کو جمع کر کے اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جو مقالہ ڈھال رہا ہوں الفاظ کے انتخاب کے ساتھ اور اس میں ان معلومات کو فٹ کر کے، وہ میری ادبی ملکے کو ظاہر کرتا ہے. ایک بیان میں آسان آپ کو سمجھاتا ہوں جو آپ کے جلدی سمجھ میں آئے. ایک بیان کا طریقہ یہ ہے، میں آمود علاقے میں جو بھروچ کا ایک مضافاتی علاقہ ہے وہاں پر حاضر ہوا. وہاں اتنے طلباء اتنی جگہوں سے شریک تھے عربی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے. مسجد میں پروگرام منعقد ہو رہا تھا، میں شریک تھا. اس موضوع پر میں نے بات کی. مدرسہ ان کا ہے، اتنے طلباء پڑھتے ہیں، یہ ساری معلومات میں نے ذکر کر دی. ایک طریقہ یہ ہوا جو سیدھا سادہ طریقہ ہے. ایک سوچنے کا انداز یہ بھی ہو سکتا ہے، میں لکھوں مثال کے طور پر، میں دو طرف کے ہرے بھرے درختوں کے درمیان سے ایک سفید ابھرنے والے مینارے کی طرف نظر ڈالتا ہوں، جہاں سے مجھے کچھ نور کی کرنیں محسوس ہوتی ہیں. ان نور کی کرنوں کو محسوس کر کے میں اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہوں. وہاں قدم رکھتے ہی مجھے ایسے پر رونق چہرے نظر آتے ہیں جو انسان کو تھکاوٹ میں
راحت دے دیتے ہیں، پسمردگی میں ہمت عطا کر دیتے ہیں، اور انسان بے خوابی کا شکار ہو تو اسے نشاط مل جاتا ہے۔ اب اس پر ایک ادبی گفتگو شروع کر دوں۔ یہ ایک ادبی انداز ہے، اس کا اثر الگ ہوگا نا۔ آپ جب ان تعبیرات کو سنیں گے تو اس کا اثر الگ محسوس کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ممکن ان نقول فی العربیہ رأيت وجوها متلألئة تضيء كالقمر كأنها نجوم نزلت على الأرض، ورأيت أناسا كأنهم ملائكة في صورة إنسان، إذ يقبل رجل فواجهته وقابلته فتلفظ بكلمة باللغة العربية فكأنه جاء من بلاد عربية. تخيلت أني نزلت وحللت في واد يقع بين جبال الأعاجم كمنطقة عربية، كواد عربي. هكذا أستطيع أن أعبر عن مضموني في صورة أدبية. إذ فوجئت أن أكثر من 100 طالب من بقاع مختلفة للهند قد نزلوا وحلوا في هذه المنطقة لتعلم اللغة العربية وتنمية صلاحيتهم الأدبية. دیکھیے یہاں پہ تعبیر اذ فوجئت کا استعمال کرنا اور ایک خبر دینا کہ وہاں طلبہ جمع تھے، عربی سیکھنے آئے تھے۔ دوسری تعبیر کیا ہے؟ میں یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنے مقامات سے طلبہ عربی سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ هذا مثال لصياغة المقالة، آپ مقالہ ڈھالیں گے کیسے؟ هذه هي المراحل الأربعة الأساسية لكتابة البحث العلمي أو لكتابة المقالة. لا أقول أن المعلومات تكون كبيرة ومتوفرة لديك بقسط كبير، ولكن بقلة المعلومات تتمرن على عرض الواقعة، على عرض الخبر بالفكر الواسع وبالخاطر البليغ المؤثر، ستكون مقالتك جميلة ورائعة ومؤثرة. لكن إذا كنت تكتب شيئا ما فعليك أن تعكف عليه، العكوف على الموضوع، العكوف على الموضوع. ولا حرج أن تخطئ نفسك 10 مرات قبل أن يخطئك رجل بعد نشر مقالتك. آپ اپنی تحریر کو 10 دفعہ غلط کر دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باہر سے 1 دفعہ بھی غلط نہیں ہونی چاہیے، جانے کے بعد پھر غلطی نہیں نکالی جانی چاہیے. ثم الأمر الثاني بالنسبة لتلقي المعلومات في موضوع، معلومات حاصل کرنا. ابھی آسان طریقہ کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بھی لکھنا ہوتا ہے، گوگل پہ ایک سرچ مارا، اس موضوع پر کچھ چیزیں نکلیں، اس کو جمع کیا اور لکھ دیا. اس سے آپ کا ملکہ نہیں بڑھے گا. آپ کو اگر ملکہ بڑھانا ہے، یہ تکوین کا جو مرحلہ ہے اس کے لیے مفید نہیں ہے. بعد میں نضج کے بعد، پک جانے کے بعد اس طرح کی چیزوں کا مکمل استعمال کر کے انتخاب کرنا مفید ہوتا ہے. لیکن ابھی تکوین کے مرحلے میں، بننے کے مرحلے میں اس طرح صرف گوگل سے کاپی پیسٹ نہیں کرنا چاہیے، لے کر صرف اپنے مقالے کو جمع کر کے نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس میں اصل مصادر سے استفادہ کرنا چاہیے. براہ راست کتب کی طرف مراجعات کرنی چاہیے. جو کتابیں ہیں ان کو دیکھنا، ان سے پوائنٹس اور نصوص، مقاطع یا نوٹس تیار کرنا، پھر اس کے بعد اپنے طریقے پر لکھنا.
پھر اس کے بعد اپنے طریقے پر لکھنا. آپ نے ایک عبارت یہاں سے چرائی، ایک عبارت وہاں سے چرائی، ایک وہاں سے چرائی، 2 لائن اپنی لکھی، 5 ادھر سے جوڑی، ایک مقالہ سمجھے بنا دیا ہم نے. بہرحال ملکہ تو آگے ہم نے پیش کیا ہے. ابھی یہ مرحلہ نہیں ہے. ابھی آپ کو اس طرح سے صرف چن کر نہیں لکھنا چاہیے. ابھی آپ کو معلومات جمع کر سکتے ہیں. آپ ایک خبر ہے، اس کے بارے میں یہ انفارمیشن ہے کہ فلاں جگہ ایسا ہوا یا اس طرح کی بات، اس کو آپ لے سکتے ہیں، لیکن پیش کرنا ہے آپ کو اپنے انداز میں. الفاظ آپ کے ہونے چاہیے، تعبیر آپ کی ہونی چاہیے. خبر اور علم کہیں سے بھی لیا ہو آپ نے، تعبیر آپ کی ہونی چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پوائنٹس نوٹ کر کے لکھنے میں ان پوائنٹس کو فٹ کرنا سیکھیں. یہی ہنر ہے، یہی آرٹ ہے. آرٹ آف رائٹنگ، لکھنے کا ہنر کیا ہے؟ معلومات کو جمع کرنے کے بعد اس کو پیش کرنا اپنے انداز میں مؤثر طریقے پر. عرض القصہ، عرض القصہ، عرض المعلومات. ثم أمر النشر. اعلم أنك إذا كتبت في هذا الزمان الذي نحن نعيش فيه هو زمان التواصل الاجتماعي. هذا هو الزمان، زمان التكنولوجيا وزمان التواصل الاجتماعي. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. في هذا الزمان إذا كانت عندك ملكة، أي ملكة، لتستطيع أن تبلغ رسالتك إلى أكبر عدد من الناس بجهد يسير. إذا كانت عندك ملكة والقدرة على استعمال الوسيلة. إذا كانت عندك ملكة والقدرة على استعمال الوسيلة لتصل إلى أكبر عدد من الناس في برهة من الزمن، في لحظات يسيرة من الوقت. لكن المهم أن تكون عندك ملكة وقدرة كيف تستعمل هذه الوسائل. فإذا كنت تكتب جيدا وتستطيع أن تصوغ المقالة بموضوع مهم لم يكتب فيه مثله، وتستطيع أن تصل إلى المواقع عبر البريد الإلكتروني وتتواصل مع أصحاب هذا الموقع، على الأكيد أن مقالتك ستنشر. لا تتفكر كيف أصل إلى أصحاب هذه المواقع، كيف أصل إلى هؤلاء الناس. لا، أنت تصل بأي وسيلة ستصل، بل سيأتي وقت وهم يتواصلون معك. نمي قدرتك ولا تتوقف. کبھی کبھی ہوتا کیا ہے، ہم یہ سوچنے لگتے ہیں ابھی ہم نے اتنا لکھا ہے نا، کوئی پڑھ ہی نہیں رہا ہے، کوئی اس کو سراہ ہی نہیں رہا ہے، کوئی اس کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہا ہے، کہیں اس کو پیش ہی نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی لکھنے سے فائدہ نہیں ہے. وہیں آپ ناکام ہو گئے. آپ جو بھی لکھیں یہ سمجھیں کہ میں نے ایک اچیومنٹ لیا ہے، میں نے ایک کامیابی حاصل کی ہے. لکھتے چلے جائیں. وہ وقت آئے گا کہ بڑے بڑے ادارے آپ سے رابطہ کر کے آپ کی تحریر مانگیں گے. لیکن کب؟ جب آپ اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت کا لوہا منوائیں گے. وہ منوانے کے لیے صرف مقالے کا کہیں پیش کر دینا کافی نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کے اندر ہنر کا پیدا ہو جانا اہم ہوتا ہے. جوہری جوہر کو پہچان لیتا ہے. تو جو لوگ چاہتے ہیں کچھ کرنا، کچھ لینا، کچھ دینا، تو وہ ایسے آدمی کو پہچان لیتے ہیں، اور آپ پہچانے جائیں گے، آپ کو مانا جائے گا. آپ ایک تحریر لکھتے ہیں، واٹس ایپ پہ اپنے دوستوں کے درمیان بھیجتے ہیں، کوئی اس پر رپلائی بھی نہیں کرتا، کوئی ٹھیک سے اس کو پڑھتا بھی نہیں، کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا. آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے مقالے بڑا کون پڑھے گا، میرے مقالے کہاں تک جائیں گے. بعض دفعہ حیرت ہوتی ہے، کئی لوگوں نے بتایا
کہ میں نے کوئی تحریر لکھی تھی ایسے ہی بغیر سوچے ہوئے کہ کہیں دور تک پہنچے گی، میں نے اپنے چند احباب تک بھیجی، لیکن معلوم ہوا کہ فلاں ملک سے کوئی آدمی ملا تو اس نے کہا میں نے آپ کی تحریر پڑھی تھی۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں۔ تو اس لیے مایوس ہو کر بیٹھ جانا ہے بالکل بھی مفید نہیں ہے اور آپ کی صلاحیت کو ختم کر دینے والا ہے۔ علم ایک ایسا ہنر ہے کہ جس کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ آپ کے پاس جو ہنر پیدا ہو گیا، جو علم آ گیا، اس کو کوئی کبھی چرا نہیں سکتا ہے۔ کوئی آپ کا سب کچھ چرا لے لیکن وہ نہیں چرا پائے گا نا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں چوری ہو گئی تھیں، سب یاد کیا تھا انہوں نے، پھر اس کے بعد کہا اب سینے سے کون چوری کر سکتا ہے؟ سینے سے تو نہیں چرایا جا سکتا۔ تو اس لیے آپ لکھتے رہیے، اس کو قبول کیا جائے یا نہ قبول کیا جائے، لیکن وہ وقت آئے گا، ضرور آئے گا، اگر آپ نے سچی محنت کی ہے، کہ دنیا اس کو مانے گی، دنیا اس کو مانے گی۔ آدمی لڑکپن سے ہی سیکھتا ہے۔ مجھے یاد ہے، میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، جب میں صف اول میں تھا تو انادی کا مسابقہ تھا، اس میں عربی کی تقریر تھی، میں نے ایک استاد سے تقریر لکھوائی، پہلی دفعہ وہ تقریر یاد کی بڑی محنت سے، لیکن جیسے ہی اسٹیج پہ گیا تو اسٹیج کی گھبراہٹ، سامنے ممتحنین اور سامعین کی گھبراہٹ کے آگے، دو چار لائنوں کے آگے پورا بلینک ہو گیا، ذہن میں کچھ تھا ہی نہیں، نہ پیچھے جا رہے ہیں نہ آگے جا رہے ہیں، وہیں ایسا توقف ہوا کہ وآخر دعوانا کہہ کے جانا پڑا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ کبھی ایسا بھی موقع آئے گا کہ ارتجالی طور پہ فی البدیہہ بھی بول سکیں گے، اس وقت تو خیال نہیں آیا تھا، لیکن اس کے بعد اگلی دفعہ پھر ہمت کی، اگلی دفعہ پھر شرکت کی، برابر کوشش کرتے رہے، تب آدمی سال ہا سال کے بعد اس لائق ہو پاتا ہے کہ وہ اس علم میں، اس فن میں کچھ حاصل کر سکے، کچھ پیش کر سکے۔ تو جو مرحلہ حاصل کرنے کا ہوتا ہے، اس میں جو ناکامی سے ڈر کر اور مایوس ہو کے بیٹھ گیا، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا، اس نے صرف اپنا نقصان کیا۔ لیکن جو اس وقت مقابلہ کرتا رہتا ہے، ناکامی کے باوجود بڑھتا رہتا ہے، قد یعثر الجواد، آپ نے مثال سنی ہوگی، جو زبردست تیز رفتار گھوڑا ہوتا ہے وہی تو کبھی ٹھوکر کھا کے گرتا ہے، جس نے دوڑنا ہی چھوڑ دیا وہ کیا ٹھوکر کھائے گا۔ تو اس لیے بڑھتے رہنا، لکھتے رہنا، بولتے رہنا، اس بات کی فکر کیے بغیر کہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور اس کو سراہ رہے ہیں۔ یہ اہم میسیج ہے جو میں دے رہا ہوں۔ ثم بعد ذلك بالنسبة للنشر هناك مواقع كثيرة، موقع أو شبكة الآلوكة، صيد الفوائد، كثير من المواقع التي تنشر المقالات العلمية والإسلامية الأدبية، فإنها منفتحة على الجميع. إذا كنت ترسل مقالة إليهم عبر البريد الإلكتروني ومقالتك لائقة للنشر فهم ينشرون، ومئات الآلاف من الناس يستفيدون من هذه المقالات. أنا كتبت مقالة فأرسلت إلى أصدقائي في الواتساب فقط، فقال لي أحد الأصدقاء الأفضل أن ترسل هذه المقالة إلى مجلة المجتمع الكويتية، المجلة المشهورة. فأنا قلت ليس عندي رابط للإرسال. كانت هذه المقالة بالنسبة لأحوال المسلمين في الهند. العنوان كان الهند تحت وطأة التطرف فما المنقذ منه. فكان لي صديق في تركيا وهو كان يعمل في مجلة المجتمع الكويتية، فوصلت إلي هذه الرسالة وتواصلت معه، فقال يا مرحبا أنا سأرسل إلى المجتمع وهم ينشرون طبعا. فطلب مني كل المعلومات الشخصية عن نفسي وأرسل إليهم، وفتح ملفا خاصا باسمي في مجلة المجتمع في موقع مجلة المجتمع، ونشر هذه المقالة، فوصلت هذه المقالة إلى الآلاف في يوم يومين. كيف؟ المقالة كانت
في نظرهم لائقة للنشر فنشروها. فإذا كنت تكتب على الدوام وتحاول وتمارس لتجد السبيل للنشر بسهولة، لا تتكبد مشاكل لإيصال المقالة إلى أصحابهم كما كان في الزمن السابق، يرسلون عبر البريد إلى بلدان أخرى عند مطبع مشهور فهم ينظرون ثم يعقبون عليه ويطلبون شيئا حتى ينشر الكتاب. الآن في لحظات يسيرة يمكنك أن توصل مقالتك إلى أكبر موقع، فإذا كانت مقالتك لائقة وصالحة للنشر فستطبع. فالمهم أن تجعل مقالتك لائقة، فحاول عليها، اكتب واكتب واكتب حتى ترتقي إلى درجة القبول عند الناس. مفهوم؟